منگنی کے بعد اور شادی سے پہلے بیوی کے ساتھ موبائل پر باتیں کرنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ ذیشان حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ابھی منگنی ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا، اور آپ نے بیوی کے ساتھ فون پہ گپ شپ اور باتیں اور میسیجنگ اور چیٹنگ اور تعلق اور ریلیشن، حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، گناہ کبیرہ ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اس قسم کے تعلق کو اسلام کبھی اپریشیٹ نہیں کرتا، بلکہ اسلام اس پر رد کرتا ہے، اسلام اس کو ختم کرتا ہے۔ اسلام اس سے بچنے کی بات، وہ آپ کے لیے نامحرم ہے۔ منگنی سے آپ کے لیے وہ محرم نہیں بن گئی۔ منگنی کیسے کہتے ہیں؟ جی مجھے رشتہ دے دیجیے، دے رہا ہوں، جی دوں گا نہیں دوں گا۔ ابھی تک تو یہ باتوں کی وعدے وعیدے چل رہے ہیں، ابھی تک تو ایجاب و قبول نہیں ہے، ابھی تک تو نکاح نہیں ہے، ابھی تک تو حق مہر کا معاملہ طے کر کے نہیں ہوا۔ ہم تو نکاح ہو جانے کے بعد رخصتی سے قبل خاوند کو منع کرتے ہیں بیوی سے بات نہ کر۔ رخصتی سے قبل، نکاح ہو جانے کے بعد، اگرچہ بات جائز ہے، وہاں گناہ نہیں ہے، لیکن ہم منع کر دیں تجربے کی بنیاد پہ۔ اس پر ایکسپیرینس موجود ہے، میرے پاس کیسز کی لائن موجود ہے۔ میرے نام کے ساتھ لفظ مفتی لگا ہے نا، تو مجھے دن میں آرام سے، کم از کم دن میں آرام سے کوئی 200 کے لگ بھگ میسیجز، کالیں، یہ بات پوچھنا بتانا، مجھے بہت اچھی طرح تجربہ ہے۔ میں ایسے ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جہاں نکاح کے بعد رخصتی سے قبل ایک دوسرے کے نمبر بانٹ دیا گئے اور رابطے میں، جی بیڈ کیسے رکھیں گے؟ جی ایسے رکھیں گے۔ جی میز کیسے رکھیں گے؟ جی ایسے رکھیں گے۔ جی صوفے کیسے رکھیں گے؟ جی ایسے رکھیں گے۔ اچھا سنگار میز کیسے رکھیں گے؟ جی ایسے رکھیں گے۔ باتوں میں دوستیاں چل پڑی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور خاوند نے غلطی کی، اب مجھے جواب دو، جواب دو، جواب دو۔ وہاں سے جواب نہیں آنا تو بیچاری آف لائن ہے۔ اچھا 6 بجے تک تیرا جواب نہ آیا تو تو مجھ سے فارغ ہے، کہہ دیا۔ اس نے میسج دیکھا ہی 6:30 بجے، اس نے کہا او میرے سرتاج تو نے کیا ظلم کیا۔ اب تو طلاق ہو گئی ہے، یہ لفظ فارغ یہ طلاق کے زمرے میں ہے۔ اور رخصتی سے پہلے ایک طلاق، بیوی مکمل فارغ، گویا کہ وہ اس سے نکاح سے گئی۔ اب نیا نکاح، نئے گواہ اور نئی حق مار کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور بچی کو طلاق ہو جائے، وہ جو اس کے سسرال والے ہیں انہوں نے خود تینوں ہاتھ لایا انہوں والدے سن، وہ بیچارے کیا کریں گے کہ ابھی ہماری بچی اس کے گھر رخصت ہو کے گئی نہیں، اب ہم دوبارہ نکاح کر کے دیں؟ کتنی بے عزتی ہوگی، کتنے معاملات خراب ہوں گے۔ میں انہیں بات نہیں کرنے دیتا کہ وہ جملہ کچھ بول دیں، تو آپ یہ بات کر رہے ہیں، واہ بھائی واہ۔ وہ کہتے ہیں بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ، کہاں سے کہاں اپنے پہنچا دیا بھائی معاملہ۔ تو منگنی کے ہو جانے کے بعد تو قطعاً ناجائز ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ آپ کسی قسم کا ریلیشن اپنی منگنی والی اپنی مخطوبہ کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے۔ اور 5 باتیں موضوع کے مسئلے کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ قرآن کریم نے پاؤں کے دھونے کی بات کی ہے سورۃ مائدہ آیت نمبر 5 میں، اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا ہے۔ تو موضوع پر مسح یہ خلاف قیاس سنت سے جائز ہے، ثابت ہے، مسنون ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ صحابہ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ موضوع کے مسح پر مجھے قرآن کریم کی جب کوئی آیت نہ ملی تو میں نے احادیث پاک کو تلاش کیا، 1 2 3 پر بات نہیں ہے، فرمایا میرے سامنے افاظہ حدیثیں آئی ہیں۔ افاظہ حدیثہ کے معنی ایسے احادیث آئی ہیں صحابہ کرام کی کوئی 70 سے اوپر، جیسے بارش کے قطرے اور پانی آتا ہے۔ میں نے کہا جی واہ، یہ ثابت، یہ ثابت، یہ ثابت، یہ ثابت۔ تو فرماتے ہیں ہم مسح کے قائل ہو گئے ہیں، موضوع پر مسح ہو سکتا ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد نے اہل حق کی 3 نشانیاں بتائیں کہ ہم اہل حق ہیں، الحمدللہ ہماری 3 پہچان اور شناخت ہے۔ نحن نفضل الشیخین ونحب الختنین ونر المسح علی الخفین، ہم اہل حق ہیں، ہم حضرت ابوبکر عمر کا رتبہ امت میں سب سے بڑا رکھتے ہیں۔ ہم اہل حق ہیں، اس بنیاد پہ ہم رسول اللہ کے 2 داماد حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ ہم اہل حق ہیں، ہماری تیسری نشانی یہ ہے کہ ہم موضوع پر مسح کے قائل ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور ترین جملہ ہے۔ تو یہ تو سیاستہ بھری پڑی ہے حدیث سے، حضرت مغیرہ سے ہے، حضرت ابو ایوب سے ہے، اس طرح کئی حضرت جابر سے، حضور پاک علیہ، حضرت زر بن حبیش کی روایات اٹھا لے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح فرمایا موضوع پر۔ اب موضوع پر مسح تو ثابت ہو گیا، کیسے کریں گے، کب کریں گے، کس طرح کریں گے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ وضو کیا ہوا ہو بندے کا اور اس کے بعد موزے پہن لے، اب کبھی وضو ٹوٹ گیا تو یہ آدمی پورا وضو کرے گا پاؤں دھونے کے بغیر، اور پاؤں پر 3 انگلیوں کا مسح کر لے گا۔ اب اس کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اگر ہے یہ مسافر تو 72 گھنٹے، اگر یہ مقیم
تو 24 گھنٹے. یہ صحیح مسلم میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان حضرت رسول اللہ کی حدیث کی شکل میں موجود ہے. حضرت علی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا تھا تو اس کا جواب یہی تھا کہ جو شہر میں رہنے والا مقیم ہے 1 دن 1 رات، اور اگر یہ مسافر ہے تو اس کے لیے 3 دن 3 رات ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ٹائم بھی خود طے فرمایا. تو اسی طرح ہوگا. اب آپ کے پاس رات کو نیند بھی ہو گئی ہے نا اور آپ کا ٹائم پورا نہیں ہوا تو آپ نے صبح اٹھ کے صرف اس کے اوپر مسح ہی کرنا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، وہ موزہ ہونا چاہیے چمڑے والا، اس میں ٹخنے آپ کے چھپے ہونے چاہیے. اگرچہ اس موزے کے نیچے آپ نے پاؤں پر پہلے جراب پہن لیے پھر اس کے اوپر موزہ پہن لیا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ موزہ آپ کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو، آپ نے درمیان میں کوئی جراب پہن لی ہے تو بالکل آپ کا مسح نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. کم از کم اس میں ٹخنا آپ کا چھپا ہوا، اس سے اوپر جتنا ہو آپ کا اپنا ذوق اور مزاج ہے، لیکن کم از کم ٹخنا چھپا ہوا ہو اور یہ موزہ ہو، چمڑے کا موزہ ہونا چاہیے. عام جرابوں پر مسح نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. بعض لوگ عام جرابوں پر بھی مسح کر لیتے ہیں اور اس کو شریعت کا جزو سمجھتے ہیں، یہ شریعت کا جز نہیں ہے. میں اس کے ساتھ ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. موضوع پر مسح کے لیے یہ بات آپ ذہن میں رکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب اور طریقہ آ رہا ہے تو اس طریقے پر ہم اس کے قائل ہیں. اچھا، عام جرابوں پر مسح بھی نہیں ہے، ہاتھ پر پہنے ہوئے دستانوں پر مسح بھی نہ سمجھنا، اپنی ٹوپی پر بھی مسح نہ سمجھنا، سر پہ بندھے ہوئے مفلر یا عمامے پر بھی دوپٹہ مسح نہ سمجھنا. عورتیں اپنے سر پہ دوپٹے اور برقعے کو بھی موزے کے قائم مقام نہیں کر سکتی. اسی لیے ان تمام معاملات کو اس کو واضح دیکھنا چاہیے. اچھا، یہ پھر اس کا مدت کب ختم ہوتی ہے؟ اگر یہ مقیم ہے، جیسے 1 دن 1 رات پوری ہوئی گویا اس کی موضوع پر مسح ختم ہو گیا، اب اس کو مکمل وضو کرنا ہوگا. اور اسی طرح 3 دن 3 رات پورے ہوئے ہیں تو مسافر کا خود بخود ٹائم پیریڈ ختم ہوئے تو ختم ہو گیا. اور یہ بات یاد رکھیں، آپ نے وضو کیا ہے، اس کے بعد وضو ٹوٹا ہے، آپ نے پھر وضو کیا ہے اور موضوع پر مسح کر لیا ہے. پہلے تو آپ وضو کر کے پاؤں ڈالیں گے نا پاک حالت میں اس میں. اب آپ نے مسح کیا، آپ جب تک موزہ آپ کے جسم پر رہے گا آپ کا وضو برقرار ہے. ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اتار لیا ہے نا یہ موزہ، اگرچہ ایک ہی اتارا ہے تھوڑا سا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا. یہ نہیں ہے کہ اب صرف پاؤں دھونے سے جان چھوٹ جائے گی، جی نہیں، آپ کو مکمل وضو کرنا ہوگا. آپ نے اتارنے نہیں ہے درمیان میں، ورنہ میں سمجھنا 1 دن 1 رات کا ٹائم ہے، جب چاہوں اتار دو، جب چاہوں پہن لوں. جی نہیں، پہننے کے بعد یہ ٹائم کی مدت ہے. یہ مختصر چند سی باتیں تھی قریش صاحب جو میں نے آپ کی خدمت میں کر دی ہیں. باقی دینی علم کی تفصیل کے لیے کسی عالم دین کے پاس حاضری آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ کا ایمان محفوظ رہے. جیسے جسم کے لیے وقتی طور پہ ڈاکٹر کی ترتیب پوچھ لیں، تفصیلی علاج کے لیے معائنہ ڈاکٹر شرط ہے، تو تفصیلی علاج کے لیے آپ کے پاس معائنہ عالم شرط ہے، مفتی شرط ہے. اہل حق کے پاس آئیں اور اپنے مسائل کو تفصیلی جو ہے نا ڈسکس بھی کریں اور اس کے سوال جواب بھی لیں. مردے کی آنکھوں پہ سرما لگانا، عقل چھوڑیے، جو ماہرین شریعت ہے، شریعت کے مہارت رکھنے والے لوگ ہیں جنہیں فقہا کہتے ہیں، فقہا کی کتب بھری ہوئی ہیں کہ کوئی آنکھ پر سرما آپ میت کے نہیں لگائیں گے. ان کے سامنے دلائل ہیں، وہ دلائل بھی لکھتے ہیں، مسئلہ بھی لکھتے ہیں، مسئلے کا جواب بھی لکھتے ہیں. لہٰذا مسئلہ تو یہی ہے کہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے آپ نے اس کی آنکھوں میں خواہ مخواہ سرما لگا دینا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ بعض رات تو داڑھی میں کنگھی کرنے سے منع کرتے ہیں، جو اس کی داڑھی بس ایسے برابر کر دی جائے، کنگھی کر سے کیا سجانا آپ نے سر کے بالوں پر اور یہ ترتیبیں شروع کر دی ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے غسل کرنا ہے، خنوت کا پانی ہو، کافور کے ساتھ ہو، خوشبو کے ساتھ ہو، بس اس کے ساتھ معاملہ کر دینا. اب اس کی آنکھوں میں سرمے کی سلائیاں ڈالنا، یہ یا اس کی آنکھوں میں بعض لوگ اپنی آنکھوں میں یہاں اتروا کے نا لوگ ان کی آنکھوں میں اس پر غلاف کعبہ کی تاریں ڈال دیتے ہیں. ابھی تاریں ڈال کے آپ نے غلاف کعبہ کی یہاں کیا کرنے ہیں؟ اعمال جائیں گے بندے کے ساتھ. برکت کے لیے کوئی چیز ساتھ رکھ دینا، اس کو دلیل جواز بنا کر اس پہ عمل کرنا اور اس پر فتوے، یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی آپ نے رکھنا ہے تو چلو ساتھ رکھ دیا، یہ اور بات ہے، لیکن اس کے اوپر اصرار اور سرمے اور پتہ نہیں کیا سے کیا معاملہ، یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ایک مقتدی امام کے پیچھے بغیر کسی شرعی عذر کے بولتا ہے، کیا اس امام کے پیچھے اس مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے؟ رہنمائی فرما دیں. زاہد بھائی، اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن بغیر کسی معاملے اور دلیل کے وہ بولتا ہے تو اس کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. قرآن کریم میں کوئی لفظ بندہ زبان سے بولتا ہے تو رقیب عتید موجود ہے، رب کا فرشتہ ہے، الا لدیہ رقیب عتید، وہ فوراً لکھ لیتے ہیں، جواب دینا ہوگا ایک ایک لفظ کا رب العزت کے یہاں.
اور اس بندے کو شرم بھی کرنی چاہیے، بغیر کسی ثبوت اور ایویڈنس کے وہ امام صاحب کے خلاف بک بک بھی کرتے اور اس امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے. یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو وہی حدیث ہے جو حدیث پاک میں حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایک شخص اپنی بیوی کو مار دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تعجب ہے اس بندے پر، وہ بیوی کو مارتا بھی اور اس سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں رات کو. یہ کیا ترتیب ہے بھائی؟ کیا یا تو اس سے فائدہ حاصل کرنا چھوڑ دے اور یا اس کو مارنا چھوڑ دے. تو یہ اسی طرح کا معاملہ، آپ امام کے پیچھے ٹھہر کے اس کو اللہ اور اپنے درمیان واسطہ بنا کے اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے اور اس کے خلاف بولتے بھی ہو، تو یہ بالکل جرم ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے. ایک عورت کا خاوند شہر میں فوت ہوا، وہ خاوند کی لاش کے ساتھ گاؤں گئی، تو کیا عدت کے لیے واپس شہر آنا ضروری ہے یا کچھ دن بعد آئے؟ خواتین کے لیے عدت اصل میں خاوند کے گھر ہے، وہ خاوند کے گھر عدت گزاریں، الا وجہ یہ کہ ان کو وہاں اپنے ایمان کا یا اپنی جان کا خطرہ ہے یا کوئی خوف ہے، وہ اس وجہ سے وہاں سے ہٹ جاتی ہیں، تو گنجائش موجود ہے وہ وہاں سے ہٹ کے اپنے والد کے گھر یا اپنی پرامن جگہ جا کر وہ اپنی عدت کو گزار سکتے ہیں. لیکن یہ جو صورتحال آپ پوچھ رہے ہیں کہ خاوند فوت ہوئے، خاوند کے گھر میں ہے، پھر خاوند کو دفنانے کے لیے لوگ گئے تو اسے بھی ساتھ لے گئے، یہ ناجائز ہے. اس طرح کا سفر نہیں کرنا چاہیے. جب خاتون خانہ عدت میں ہو تو اسے عدت میں گھر کے اندر بیٹھنا چاہیے، باہر بغیر ضرورت کے نہ نکلے. یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تدفین میں شامل ہونا ہے، اس نے جنازہ پڑھنا ہے، اس نے جا کر قبر میں اتارنے میں شامل ہونا ہے، تو اس کے اوپر تو نہیں ہے. ہاں جب عدت ختم ہو اور عبرت پکڑنے کے لیے اگر خاوند کی قبر پہ، والد قبر پہ، ماں کی قبر پہ، بیٹے کی قبر پہ، بہن کی قبر پہ، اولاد کی قبر پہ، یا عبرت کے لیے خاتون جاتی ہے اور باپردہ ہو کر جاتی ہے اور عدت میں بھی نہیں ہے تو جائز ہو جائے گا، وہ منع نہیں ہے. وہاں جا کر رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا، بال کھونچنا، چہرے نوچنا، کھولنا اور یہ چیزیں، یہ منع ہے. اسی لیے خاتون کا عام طور پہ منع کرتے ہیں، ورنہ یہ آداب ٹھیک ہو نا تو منع خواتین کا بھی نہیں ہے قبرستان. تو یہ اس عورت کو وہاں نہیں جانا چاہیے بلکہ گھر میں بیٹھنا چاہیے. خاتون خانہ عدت کے دوران بغیر ضرورت کے باہر نہیں جائے گی. ضرورت ہے نا، پینشن لینی، اس میں سائن کرنے تو چلی گئی، خاوند کی پینشن لے کر آ گئی. اس نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اور کوئی کھانے پلانے کے لیے اس کے پاس موجود نہیں ہے، یا بچے ہیں تو چھوٹے ہیں اس کو دودھ لینے چلی گئی ہے، یا اپنا سودا سلف لینے چلی گئی ہے، اس کے پاس ضرورت تھی اور کوئی نہیں تھا تو جائز ہے. لیکن وہاں کوئی وجہ موجود ہے نا، یہاں کوئی وجہ نہیں ہے، اسے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. اور اس کے ساتھ میں خود ایک بات ایڈیشن کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہم سے بات پوچھتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں تاکہ عدت کے احکام میں یہ بھی لوگوں تک میسج کنوے ہو جائے. عدت میں لوگ سمجھتے ہیں پردہ بڑھ جاتا ہے اور عام حالات میں پردہ نعوذ باللہ کم رہتا ہے. یہ شریعت میں اضافہ ہے، اس کا شریعت میں کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس کے پاس دیور ملنے گیا تو وہ اس نے نہیں ملی، کیوں؟ وہ عدت میں تھی نا، اس دیور کو کس نے کہا تھا عدت میں جا کے ملے؟ تمہارا دماغ پتہ نہیں کس نے الٹا سیدھا کر دیا. دیور کا تو اسلام میں عدت سے پہلے بھی پردہ ہے، خاوند کی موجودگی میں پردہ ہے. تو عدت میں نہ کوئی پردہ بڑھتا ہے نہ کوئی پردہ گھٹتا ہے. جہاں پردہ شریعت نے، اسلام نے خاتون کو دیا ہے وہاں بغیر عدت کے بھی پردہ ہے، اور جہاں نہیں دیا وہاں عدت میں بھی پردہ نہیں ہے. شرعی محارم جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان سے آپ کا پردہ نہیں ہے، وہ عدت ہو یا عدت کا معاملہ غیر ہو نہیں ہے. اور جن سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے، وہ عدت ہو یا عدت نہیں، عام زندگی ہو. یہ عدت نہ پردہ گھٹاتی ہے نہ عدت پردہ بڑھاتی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی عدت گزارنی ہے اسلامی تاریخوں سے کریں یا ہم جو ہے نا انگریزی تاریخوں سے چلیں. اس بارے میں بھی قول فیصل سمجھ لیں. عدت عورت شروع کرے گی اگر خاوند یکم ہی کو فوت ہوا ہے اور وہ چاند کی یکم ہے تو چاند کی ترتیب سے چلے گی. خاوند کی وفات کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، یعنی 130 دن ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اگر 130 دن تب پورے کرے گی جب خاوند کسی ایسی تاریخ میں فوت ہو جو اسلامی تاریخ کی یکم نہیں ہے، پھر انگریزی تاریخ سے اس نے 130 دن پورے کر لینے. یہ 4 ماہ کی ترتیب ہے اور 10 دن کی. اور خاتون خانہ جو طلاق کی عدت گزارتی ہے وہ 3 مینسز ہے. 3 مینسز، 3 مخصوص ایام وہ گزار کے جب 3 غسل کر لے گی اس کی عدت پوری ہو جائے گی. وہ 90 دنوں میں پورے ہوں یا اس سے کم میں پورے ہوں اس کی عدت پوری ہو جائے گی. یہ عدت کا معاملہ ہے. اور میں یہاں ایک بات سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں، عدت کب سے شروع کرے گی یہ بھی اسلام نے حکم کیا ہے. ہاں میں نہیں ہے میں 4 دن بعد عدت شروع کروں گا، میں 6 دن بعد عدت شروع کروں گی.
آپ ایک ہفتے بعد عدت شروع کر لینا نا، ابھی تو خاوند کی تدفین میں جاری ہو، یہ شریعت میں ایڈیشن ہے، اضافہ ہے بھائی، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ آپ نے عدت تب شروع کرنی ہے جب آپ کا خاوند فوت ہوا۔ آپ کو پتہ 10 دن بعد چلا نا تو آپ کی عدت کے 10 دن گزر گئے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہو۔ جب آپ کا خاوند فوت ہو رہا ہے اس ٹائم سے آپ کی عدت شروع ہو چکی ہے، وہ آپ عدت بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، آپ عدت گزاریں یا نہ گزاریں، من عدت تعتدونہا، قرآن کریم کے مطابق وہ آپ کی عدت جاری ہے۔ جب عدت مکمل ہو گئی ہے اس کے بعد یہ عورت نہا بھی سکتی، نہا تو عدت میں بھی سکتی ہے، نئے کپڑے پہن سکتی ہے، نہا کے غسل وغیرہ کر سکتی ہے، خوشبو استعمال کر سکتی ہے۔ عام دنوں میں اس پر خوشبو جائز نہیں ہے دوران عدت۔ اور خواتین اس پر پوچھتی ہیں جب عدت پوری ہو جائے تو پھر سب سے پہلے برقع سر پہ رکھیں اور خاوند قبر پہ جا کے حاضری لگوائیں۔ بھئی یہ شریعت اسلامیہ کا حکم نہیں ہے، آپ نے ویسے جانا ہے، آپ آداب کا خیال رکھ کے چلی جائیں۔ آپ کو قبر پہ جانا آداب توڑنے کی وجہ سے منع ہے، آداب کے ساتھ جائیں گے تو جائز ہے عبرت پکڑنے کے لیے، لیکن لازمی جز نہیں ہے، پارٹ آف دا ہولی شریعہ نہیں ہے کہ شریعت کا جز ٹوٹ جائے گا، آپ نے پہلے وہاں جانا ہے ورنہ نہیں جانا، آپ نے آج فلاں کھانا پکانا ہے ورنہ نہیں پکانا۔ یہ لوگوں کی اپنی باتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اطہر ندیم سوال کرتے ہیں نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے کون سی چیز آگے رکھ سکتے ہیں؟ بھائی اطہر ندیم، نمازی کے آگے گزرنے کے لیے سترے کا اہتمام ہونا چاہیے، ایک آڑ کا، ایک اوٹ کا، ایک روک کا، وہ کم از کم 1 یا 2 انگل موٹی ہو اور 1.5 فٹ اونچی ہو، وہ اس کے سامنے کم از کم رکھ دیں۔ اس سے بڑی چیز بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ نمازی کے سامنے سے کوئی گزرنا چاہے تو آرام سے گزر جائے، ورنہ حدیث پاک ہے کہ وہ 40 رکا رہے گا۔ 40 سے مراد 40 دن، 40 مہینے یا 40 سال کا، یہ تینوں ہو سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، تو اتنا عرصہ رکنے کی بات ہے، نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر کہیں گزر ہے تو اس کی گزر کی ترتیب ہے کہ سامنے سترہ رکھ لے، اس سترہ معاملہ ٹھیک ہے۔ حدیث پاک کے مطابق سترۃ الامام سترۃ المقتدی ہے، اگر کہیں جماعت چلی اور امام کے آگے سترہ موجود ہو تو مقتدی کے آگے سے بغیر سترے کے بھی گزر سکتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا قرآن پڑھنا ہے، امام سورۃ فاتحہ اور قرآن پڑھے گا تو مقتدی کی طرف سے وہ ہو جائے گا، مقتدی نے نہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے نہ قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے حالت نماز میں۔ اسی طرح حالت نماز میں امام کے سامنے سترہ ہے تو مقتدی کے سامنے بھی گویا کہ سترہ ہے، اگرچہ نہ پڑھو امام کے سامنے پڑھو تو مقتدی کے آگے سے بندہ گزر سکتا ہے۔ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا، ناک نکسیر شروع ہو گئی ہے، اب میں نے نکلنا تھا میں نہیں نکل سکا تو میں کیسے نکلتا، پیچھے نماز ہو رہی تھی، میں نے کہا امام کے آگے سترہ کا، امام کے آگے جگہ موجود تھی، میں نے کہا پھر آپ صف کے آگے چل کے آ جاتے، آپ پر کوئی گناہ نہیں تھا۔ وہ تب گناہ ہو جب وہ اکیلی نماز پڑھ رہے اور آپ اس کے سامنے سے گزرے ہیں۔ تو یہ سترہ کی چند باتیں تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی ہیں۔ غیر مسلم کی اولاد اگر نابالغ ہونے کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے؟ شریعت اسلامیہ میں اس پر کئی اقوال، کئی روایات موجود ہیں۔ کسی روایت میں جنت کی طرف فرمایا گیا ہے، کسی روایت میں خاموشی ہے اور کسی روایت میں جہنم میں جانے کا فرمایا گیا۔ اب جب ایک مسئلے پہ کئی روایات جمع ہو جائیں، ان روایات کو شریعت کی میزان میں دیکھا جاتا ہے، اسنادی حیثیت کو، متن کی حیثیت کو، معاملات کو۔ تو اس بارے میں جو قول فیصل علماء کرام نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم سورت نمبر 17 سورت بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر بھی 15، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک کا گناہ دوسرا نہیں اٹھائے گا، وہ خود اٹھائے گا۔ اس کے تحت تفسیر مظہری میں امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں اس کے تحت لکھا ہے کہ امت مسلمہ کا یہ جو ترجیح والا قول ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلم کی نابالغ اولاد کبھی جہنم نہیں جائے گی بلکہ جنت جائیں گے۔ لیکن اس پر مختلف اقوال اور بھی موجود ہیں۔ جو قول ہے کہ یہ جنت جائیں گے اس پر ایک حدیث پاک ہے، صحیح بخاری میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد آسمان پر جب تشریف لے گئے تھے تو بچے دیکھے تھے، چھوٹے بچے جن میں مسلمان بھی ہیں اور کفار کے بچے بھی، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جنتی ہے۔ ایک روایت ہے، یہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو حاشیہ سنن نبی داؤد کے اوپر موجود ہے، یہ وہاں موجود ہے کہ ایک عورت دفن ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ بھی،
تو حدیث پاک میں ہے کہ یہ جہنم گئے ہیں، تو اس کے تحت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں۔ اور ایک قول میں ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ عالم، اللہ پاک جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ تینوں موجود ہیں۔ ہر مجتہد اور عالم نے اپنی ترجیحی روایات کو دیکھ کر پھر اس پر بات کی ہے۔ جو اس پر امت مسلمہ کا اتفاق بھی ہے اور اکثریت ہے وہ یہی ہے، یا تو اس پر خاموشی اختیار کی جائے جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، اور اگر خاموشی اختیار نہ کی جائے یعنی اللہ کے حوالے کر لینا، اگر یہ خاموشی اختیار نہ کریں تو قول بھی بتانا ہے تو پھر جنت کا بتایا جائے کہ یہ جنت میں جائیں گے اور اللہ رب العزت ان سے جنت کا خدمت لیں گے۔ ورنہ اس پر باتیں اور بھی ہیں۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے، قیامت کے بعد جنت جانے سے پہلے ان بچوں کو رب العزت ایسی عقل سلیم عطا فرمائیں گے جیسے عقل ملتی ہے۔ پھر ان سے توحید اور رسالت کی باتیں پوچھی جائے گی، اگر یہ صحیح بتا دیں گے تو جنت ہے، صحیح نہیں بتائیں گے تو معاملات وہی ہیں۔ لیکن اس قول کے اوپر بھی تردید موجود ہے، اسی لیے آپ کے سوال کا بہتر جواب یہی ہے کہ جنت جائیں گے اور جنت میں ہی رہیں گے۔ باپ کا گناہ ہے نا، ماں کا گناہ ہے، ماں باپ مشرک ہیں، ان کے شرک کی وجہ ان بچوں کو سزا کیوں ملے؟ اس لیے ان بچوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے، بلکہ یہ بھی اللہ رب العزت کی جنت سے نعمتوں میں اندوز ہوں، کیونکہ ان کا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا۔ جب گناہ کوئی نہیں ہو تو ان کے اوپر عذاب یا عقاب کی بات بھی کوئی نہیں ہے۔ شریعت میں زلفیں رکھنا یہ سنت رسول ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن آج کل جو کچھ لوگ زلفیں اس انداز میں رکھتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، تو بعض حضرات نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا 40 سال کے بعد رکھنا جب تیری عقل مکمل ہو جائے۔ یہ 40 کا فگر کوئی شریعت میں نہیں ہے، کہیں قرآن میں، کہیں حدیث پاک میں، اللہ کے رسول کی تعلیمات میں، صحابہ کرام کی اجماع میں اور ائمہ فقہا کی اقوال میں یہ بات نہیں ملتی کہ 40 کے ہو جاؤ تب رکھنا۔ یہ تو سمجھانے کے لیے چند بزرگ کہہ دیتے 40 کا ہو جائے گا نا تیری عقل تام ہو جائے گی، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ تجھے زلفیں کتنی رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اس سے پہلے بھی علماء کی بات مان کر وہ زلفیں رکھتا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ 40 سے پہلے رکھ رہا ہے تو گناہ ہے۔ یہ 40 کا فگر شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ بعض بندوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ دیا۔ میں نے تو 40 کا فگر بہت ڈھونڈا ہے، مجھے تو نہیں ملا کوئی۔ یہ 40 کا فگر مجھے تلاش کر کے دے دینا کہ 40 سال کے بعد زلفیں رکھنا سنت ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہوگا اور دین پر اس کی بہت بڑی تحقیق ہوگی، ہم اس کے ہاتھ چومیں گے، اللہ اس کا بھلا کرے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ ایسی چیز مل جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھیں، رسول خدا حضرت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کی 3 روایتیں آتی ہیں لمہ جمہ وفرہ کے حساب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان کی لو تک بال ہیں، کان کے لو اور کندھوں کے درمیان تک ہیں، تیسرے کندھوں تک ہیں، کندھوں سے آگے نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ کندھوں سے آگے اپنی بڑی بڑی زلفیں رکھ لیتے ہیں یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور جو اس طرح کی زلفیں رکھے کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، پھر وہ زلفیں سنت رسول نہیں ہوں گی، وہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، وہ زحمت بن جائے گا، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو آپ یہ زلفیں اس ترتیب پر آپ رکھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر آپ نے زلفیں رکھی ہیں نا تو پھر آپ اس کا اکرام بھی کریں، یعنی ان کو صحیح طور پہ رکھیں، صحیح طرز پہ رکھیں، بہت اچھے طریقے پہ رکھیں۔ میں نے خود، میری عمر تو 40 سال پوری نہیں ہوئی، میری 1986 کی پیدائش ہے، تو وہاں سے اب تک کوئی 34-35 بنتے ہیں، تو میری عمر تو ابھی بھی 40 نہیں ہے۔ میں نے زلفیں ایک بار پھر رکھی ہیں، میں نے کس زمانے میں بھی رکھی تھی بڑا عرصہ، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول مبارک پہ عمل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جنابت ہوتی ہے وہ ہر بال کے نیچے ہوتی ہے تو ہر بال کو دھونا پڑتا ہے، تو حضرت علی فرماتے ثم عادیت راسی، ثم عادیت راسی۔ سنن نبی داؤد میں کہ اس دن سے میں اپنے بالوں کو گویا دشمنی ہو گیا، یعنی میں نے سر موڑنا شروع کر دیا اور میں گنجا رہا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ترتیب تھی، تو میں نے سنت حیدریہ پر عمل کر کے ایک زندگی اس پر گزاری ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے بال جھڑنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر میں نے زلفیں رکھنا شروع کر دی ہیں۔ میں نے کہا اس برکت سے اللہ بال جھڑنے بھی روک دے گے، اور اگر نہ رکے بال جھڑتے ہی رہے تو پھر ایک بار سنت کی ادائیگی تو ہو جائے نا، اس کے بعد بندہ کٹا لے، یہ ویسے ہی جڑ جائیں گے تو ویسے ہی سر فارغ ہو جائے گا، تو اس پہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو ابھی آپ میرے اوپر بھی کل فتویٰ لگا دیں میں مفتی صاحب آپ نے شریعت کے خلاف عمل کیا، 40 سال پورے نہیں ہوئے آپ نے یوں رکھنا شروع کر دیا، تو یہ مناسب نہیں ہے، اس سے بندے کو بچنا چاہیے۔ شریعت میں وہ بات کرے جو بات کرنے کا حق ہو۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک میں تیل لگاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں پگڑی کے ٹوپی میں جو کپڑا موجود ہوتا تھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے وہ ایسا لگتا جیسے تیل سے بالکل وہ ایسے ہو جیسے تیل والا ایسے کپڑا ہو. یعنی اب میں اس کے صحیح الفاظ میں ادب کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہوں جیسے تیل کے ساتھ وہ بالکل بھرپور ہو، ایسا کپڑا لگتا تھا. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا جیسے وہ تیلی کا کپڑا ہو، تیل والے بندے کا. میں اسے مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے میں نے ترجمے میں آپ کے سامنے محتاط الفاظ رکھے ہیں کہ وہ بالکل تیل سے بھرپور اور بھرا ہوا ہوتا تھا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے بالوں کا خیال فرماتے تھے، تو اس لیے کنگھی دے کر رکھیں، زلفیں اچھی طریقے پہ رکھیں. اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ پونی بنا دیتے ہیں، یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اس سے بچنی چاہیے. آپ نے بال کس لیے رکھے ہیں بھائی؟ آپ نے سنت رسول پہ رکھے ہیں. چہرہ بھی آپ کو سنت رسول پہ ہے، بال بھی آپ کے سنت رسول پہ. ایک بندے نے چہرہ سنت رسول پہ نہیں رکھا ہوا، بال سنت کے رسول کے مطابق رکھے ہیں، تو اس کا معنی اسے سنت کی پرواہ نہیں ہے. اسے اگر سنت کا فکر اور پرواہ کا معاملہ اس کے پیش نظر ہوتا تو داڑھی مبارک کو پہلے دیکھتا پھر اس کے بعد. لیکن ایک بندہ خواہ سے ساتھ رکھے اور نہ داڑھی کی عزت کرے، وہ بھی ٹیڑھی میڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے اور بالوں کی بھی نہیں، تو ایسے بندے کو چاہیے پھر اپنے بال کٹا دے. اور اگر آپ سے سنبھالے نہیں جاتے، بالوں کو سنبھالنا پڑتا ہے، یہ یاد رکھنا، بالوں کو صحیح رکھنا پڑتا ہے، اسے بڑے اچھے طریقے پر اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے. میں تو ڈیلی بیسس کی بنیاد پہ بالوں کو دھوتا ہوں، چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں. جب بال رکھے ہیں تو پھر سنت رکھیے اور سنت کو سنت والی عزت دینی چاہیے. تو اس لیے 40 سے پہلے ہے 40 سے بعد ہے، یہ سارا معاملہ میں نے آپ کی خدمت میں کہہ دیا ہے. اللہ آپ کو اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت رسول پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک میں ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ السلام. کہا میری سنت سے پیار یہ میرے پیار کی نشانی ہے اور میرا پیار میرے ساتھ جنت میں اکٹھا رہنے کی نشانی ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے مبارک کے مختلف کلر تھے. موجودہ دور میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو آپ نے دیکھنا ہو تو جمعیت علماء اسلام پاکستان میں اور جمعیت علماء ہند ہندوستان میں جو ان اکابرین کا پرچم موجود ہے، یہ سیاہ اور سفید دھاریوں والا، یہ پرچم نبوی ہے اور اس پرچم کو پرچم نبوی ہونے کی فضیلت حاصل ہے. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے اس پرچم کو ذکر کیا گیا ہے. جنگ بدر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم ہے. تو اس طرح حضور پاک علیہ السلام کے پرچم ہوتے تھے. میں تفصیلی اس پر بات کر چکا ہوں، وہ اس میں مینشن کر دیا جائے گا، آپ انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے اور آگے پھیلائیں تاکہ ایک بندے کو پتہ چلے کہ پرچم نبوی ہے، اس کی قدر ہے، اس کی قیمت ہے، اس کا معاملہ ہے اور ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانی ہے، تو ہم اس کا اسی طرح ہی معاملہ کریں. جنید صاحب سوال کرتے ہیں عقیقہ کے لیے کون سا جانور ہونا چاہیے، نر ہو یا مادہ؟ رہنمائی فرما دیں. بھائی جنید، عقیقے کے لیے جانور ہونا چاہیے، اس میں شرائط وہی ہیں جو شرائط قربانی کے ہیں. باقی وہ نر ہو یا مادہ ہو، عقیقہ آپ کا ہو جائے گا. بچے کے لیے 2 اور بچی کے لیے 1. سنت رسول یہ عقیقہ ہے. اب وہ نر ہو یا مادہ ہو، اس کے بارے میں احادیث پاک میں نر کے الفاظ ملتے ہیں، لیکن سیدنا حسنین، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا ہے. تو اس کے لیے شاتان کے لفظ ہیں. شاتن عربی میں بکری کہتے ہیں اور مؤنث ہے، تو شاتان 2 بکریاں اس بھائی کے اور 2 بکریاں اس بھائی کے. تو حدیث پاک میں مؤنث کی بات ہے. اگر آپ کو مؤنث مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، مشابہت ہو گئی. نہیں تو آپ مذکر بکرے کو ذبح کر دیں، تب بھی آپ کا عقیقہ ہو جائے گا. بھائی حسان، سیدہ لڑکی کے ساتھ غیر سید کا نکاح بالکل جائز ہے. والدین رشتہ کر رہے ہیں، اپنی سیدہ بیٹی غیر سید کو دے رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. اس رشتے کو کرنے پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں، اگر سیدہ بغیر ماں باپ کی رضامندی کے غیر کف میں جا کر رشتہ خود کرتی ہے، ماں باپ کو عدالت سے فسخ کرانے کا حق ہے. ویسے ہر جگہ حق ہے غیر کف میں کرنے پر. اور سیدہ کا غیر سید سے یا غیر سیدہ کا سید کے ساتھ نکاح یہ بالکل جائز ہے. حدیث پاک میں اس پر کئی دلائل آپ کو ملیں گے. مثلا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 سگی صاحبزادیاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں، رسول اللہ کی لخت جگر، حضور پاک کی صاحبزادیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن وسلام اللہ علیہن،
یہ چاروں بہنیں ہیں، سگی بہنیں ہیں. لوگوں نے اس پر اوٹ پٹانگ کی بات ہے کہ کسی نے کہا جی یہ، کسی نے کہا جی وہ. ایسی بات نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. یہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، بنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور بنات خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے حضور پاک علیہ السلام کی اولادیں ہیں. 3 بیٹے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی، 4 بیٹیاں ہیں. 3 بیٹوں میں ایک بیٹا حضور پاک علیہ السلام کا سیدہ ماریہ قبطیہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا. باقی 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں یہ رسول اللہ کی حضرت خدیجہ سے ہیں رضی اللہ عنہا. تو ان 4 بہنوں کا رشتہ اگر ہم دیکھیں جنہیں قرآن کریم نے بیٹیاں کہا ہے، سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب آیت نمبر 160 میں، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. تو قرآن کریم نے بنات انہیں کہا جمع کے ساتھ. تو یہ جو بیٹیاں ہیں حضور پاک کی 4، ان کا ذرا رشتہ دیکھیں، سید میں ہوا ہے یا غیر سید میں ہوا ہے؟ فائنل ہو جائے گی بات. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صاحبزادی کا نکاح حضرت لقیط سے ہوا ہے، جن کو ابو العاص کہتے ہیں. والد کا نام ربی ہے، ابو العاص ابن ربی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سب سے بڑے اور پہلے داماد ہیں. ان کو سیدہ زینب ملی، حضور پاک کی سب سے پہلی بیٹی سیدہ زینب کبریٰ. خیر و بناتی زینب کے الفاظ آتے ہیں، میری بچیوں میں سب سے بہتر بچی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیاہ کر کے دی ہے. ابو العاص بنو امیہ کے ہیں، یہ سید نہیں ہے. تو اس کا مطلب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے وہاں دے دیا. اور اسی طرح جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا مولانا ایک بات پوچھوں. میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے ابھی تک احکامات اتنے پورے آئے تھے یا نہیں آئے تھے، تو حضرت ابو العاص کو بچی مل گئی تو سیدہ کا غیر سید سے نکاح، یہ تو ابھی ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی، دین مکمل بھی نہیں تھا. میں نے کہا حضرت عثمان کو ملی ہیں، دوسری حضور پاک علیہ السلام کی صاحبزادی، وہ بھی سید نہیں ہے، بنو امیہ کے خاندان ہے، چشم و چراغ ہے بنو امیہ خاندان کے. تو کہنے لگے جی ہجرت سے پہلے. میں نے کہا جی ہجرت کے بعد دیکھ لیں. حضرت عثمان کو رسول اللہ کی ایک بیٹی فوت ہونے کے بعد حضور کی دوسری بیٹی کا رشتہ ملا ہے، جو ترتیب کے اعتبار سے حضور پاک کی تیسری صاحبزادی ہے. یہ ہجرت کے بعد ملا ہے، دین مکمل ہو چکا تھا. اور چوتھی بیٹی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی طرف سے ان کو ملی ہیں. تو پھر یہ بات کہ جی سید کا غیر سید سے نکاح، سیدہ کا غیر سید سے یا غیر سیدہ کا سید سے نکاح ناجائز ہے، جی نہیں، بالکل جائز ہے. یہ اس طرح کا معاملہ موجود ہے تو یہ رشتہ ہے. اور اسی طرح اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مہر تصدیق موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ سے بڑا اس کائنات میں سید دکھائے نا امت میں، کہاں سے لائیں گے آپ؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں ام کلثوم، حضرت حسن اور حسین کی سگی بہن ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی بیٹی ہیں. حضرت ام کلثوم حضرت علی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حدیث پاک سنائی کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں سب رشتے ٹوٹ جائیں گے میرے رشتوں کے علاوہ، تو سادات سے رشتے کی خواہش حضرت عمر نے کی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ نے اپنی بیٹی ان کو رشتے میں دی ہے. تو اس حوالے سے حضرت عمر بہنوئی لگتے ہیں، حضرت حسن حسین یہ تو برادر اللہ، برادر نسبتی اور سالے لگتے ہیں. حضرت علی حضرت عمر کے سسر لگتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر کی ساس لگتی ہیں. اگرچہ حضرت فاطمہ کو اس وقت انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کی بچی حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کو حضرت علی دے رہے تو ساس لگتی ہیں. اور ان کی بیوی کے نانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں. تو یہ رشتہ ہوا ہے. اہل السنت والجماعت کی 10 سے 20 کتب اس پر دلیل موجود ہے. اہل تشیع حضرات کی 10 کتب میں آپ کو یوں خدمت میں اصول کافی سے لے کر ملا یازر تک یہ پوری کی پوری حاضر کر سکتا ہوں جو ان پر حوالہ جات موجود ہے. تو یہ تو سارے مانتے ہیں، متفق علیہ بات ہے. اس لیے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ اور حضرت عمر کا رشتہ داماد اور سسر والا بتانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ سسر پیغمبر داماد حیدر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. تو یہ تو باقاعدہ ثبوت ہے، کتابوں میں موجود ہے، حوالوں کے ساتھ موجود ہے، پروف موجود ہے، ایویڈنس موجود ہے. اس پر 10 حوالے ادھر سے بھی ادھر سے مل سکتے ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ نے رشتہ دیا ہے. حضرات حسنین اس رشتے پہ راضی ہیں، حضرت علی راضی ہیں. حضرت عمر سید نہیں ہیں، بنو عدی خاندان کے ہیں.
اور حضرت علی المرتضیٰ کی جو بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ کی بطن مبارک سے ہے اور وہ سیدہ ہے اور ان کے سید ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے، یہ غیر سید کو رشتہ ہوا ہے والدین کی رضامندی سے ہوا ہے، تو جب وہاں رشتہ ہو سکتا ہے تو اس سے بڑا سید نہیں آئے گا، اور اس سے بڑا فتویٰ پھر کون دے سکتا ہے؟ تو سیدہ کا غیر سید سے یا غیر سیدہ کا سید سے یہ رشتہ لینا دینا رضامندی کے ساتھ بالکل جائز ہے۔ اللہ ہمیں صحیح بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کا سوال آرٹیفیشل بالوں کی طرف ہے، مصنوعی بال کسی نے لگوا لیے ہیں اور وہ ایسے چپک گئے ہیں جیسے چپک گئے ہیں، آسانی سے یہ کھینچنے سے وہ اتر نہیں رہے بلکہ وہ آپ نے پکے چپکا دیے ہیں، تو وضو بھی جائز ہے، غسل بھی جائز ہے، ان کے پکے بالوں کا حکم ہے۔ اگر آپ نے وہ مصنوعی بال لگوائے ہیں لیکن وہ اتار بھی سکتے ہیں، یہ اتنے ہلکے ہیں کہ پانی نیچے سر کی جڑ تک چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو اتارنا واجب ہوگا، وضو میں نہ اس پر مسح ہوگا نہ غسل میں اس کا غسل ہوگا، تو اس لیے اس کے اوپر آپ معاملہ ساتھ رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ مصنوعی بال لگوائیں، کوئی انسانی بال نہ لگوائیں، انسانی بال کٹوا کر انسانی سر پہ لگوانا یہ حرام ہے۔ عورت کوئی اپنے بالوں کو بڑھانے کے لیے انسانی بالوں کو ساتھ پراندے کی طرح بنا کر بڑا کر لے، حدیث پاک میں اس پر منع ہے، صحیح بخاری جلد 2 میں موجود ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والواصلہ والمستوصلہ، کہا اس خاتون پر، اس شخصیت پر لعنت ہے جو انسانی بال کٹوا کر دوسرے بالوں کا حصہ بنواتی یا بنواتا ہے۔ جی نہیں، آپ مصنوعی بال لگوائیں، انسانی بالوں کو انسانی بالوں کے ساتھ دوسرے کے سر سے کٹوا کر یہاں لگانا یہ حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے۔ یہ کیوں منع ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیوں کا مسئلہ یہاں نہیں ہے، میرے پاک نبی کا آرڈر اور لوہے کا گڈر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو فرما دیا، جو انہوں نے سوچا وہ فرما دیا، جو اللہ نے بتایا وہ بتلا دیا، بس ہمارے لیے ماننا ہے، یہ امر تعبدی ہے، اس پر عقلی گھوڑے گدے بیل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاک نبی کا ارشاد ہے، اس کو مان لینا چاہیے، صحیح بخاری میں صحیح حدیث ہے۔ اس لیے انسانی بالوں میں انسانی بالوں کی پیوند کاری یہ شرعاً ناجائز ہے۔ آپ انسانی سر پہ کسی اور چیز کی، کسی غیر چیز کی، کسی کیمیکل یا عام قسم کے جو بال ہوتے ہیں جو باقی طریقوں کے ہوتے ہیں وہ بال لگوانا جائز ہے۔ اور اس پر یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ جانوروں کے بال لگوا لیتے ہیں تو وہ لگوا لیں، لیکن یاد رکھنا خنزیر کے بال آپ نہیں لگوائیں گے، وہ نجس العین ہے، اس کے بال آپ کے سر پہ لگ گئے تو اس کا ہٹوانا واجب اور فرض ہو جائے گا۔ وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا دیتا ہوں، صحیح بخاری میں رسول اللہ، صحیح سنن ابی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، فرمایا میرے اللہ کو 2 نام بہت پسند ہیں، ان ناموں میں ایک عبداللہ ہے، ایک عبد الرحمن ہے، یہ عام ناموں میں ہے، اور لفظ محمد تو رب کو سب سے بڑھ کے پسند ہے۔ آپ اپنے بچے کا نام محمد رکھ لیں۔ لوگ پوچھتے ہیں صرف محمد، میں کہہ رہا ہوں نہیں، محمد نہیں، صرف محمد، میں نے کہا محمد، صرف ذات شامل نہ کر لیں، صرف محمد یوں نہیں ہے، بچے کا نام محمد رکھیں، اور ابو بکر رکھیں، عمر رکھیں، عثمان رکھیں، حیدر رکھیں، علی رکھیں، معاویہ رکھیں، طلحہ رکھیں، سعد رکھیں، سعید رکھیں، زبیر رکھیں، عبد الرحمن رکھیں، یہ صحابہ کرام کے نام ہیں، بہت اچھے نام ہیں، مبارک نام ہیں، بابرکت و باسعادت، طیب و طاہر، اطہر و مطہر نام ہیں، ان ناموں کو لے کر چلیں، جتنے اچھے ناموں آپ رکھ لیں، بچی پیدا ہو اس کا نام عائشہ رکھیں، فاطمہ رکھیں، خدیجہ رکھیں، زینب رکھیں، صفیہ رکھیں، جویریہ رکھیں، آپ اپنی بچیوں کے نام اچھے ناموں میں آگے چلا سکتے ہیں، ام حبیبہ رکھیں، خدیجہ رکھیں، ام سلمہ رکھیں، آپ اس کا نام ہانیہ رکھیں، آپ اس کا نام ام ہانی رکھ لیں، بہت اچھے نام ہیں، بچیوں کے نام بھی ہیں، بچوں کے نام بھی ہیں، تو اچھے ناموں کا انتخاب کریں، اور اب ان کے نام کے ساتھ ان کے کام بھی اچھے بنا دے گا انشاءاللہ۔ پرپل اکاؤنٹ سود میں آتا ہے کہ نہیں؟ ساجد بیٹا آپ نے بہت اچھا کیا، یہ سوال پوچھ لیا ہے۔ پرپل کو تقریباً پاکستان کے مفتیان کرام کے دارالافتاء ناجائز قرار دے چکے ہیں، میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے اس پر ایک کمنٹس پیش کیے ہیں، تو پرپل کے حضرات نے مجھ سے رابطہ کیا اور ان حضرات نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت آپ نے فلاں مولوی کے بتانے کے لیے، فلاں کے دکھلانے کے لیے آپ نے، میں نے کہا نا بابا نہ، میں کسی کے دکھلانے بتانے کے اوپر نہیں کرتا، ایک فتویٰ تھا ہمارے اکابرین نے دیا، وہ میں نے پڑھ کے سنا دیا، بتا دیا کہ پرپل کو چھوڑ دیں، ناجائز ہے، ہمارے اکابرین نے اس پر نفی کیا، منع کیا، اور بنوری ٹاؤن سے لے کر یہ پشاور تک سارے ہمارے حضرات نے، اور ڈی اے خان سے لے کر ملتان اور لاہور تک تمام دارالافتاء نے اس پر رد کیا، منع کیا۔ وہ کہنے لگے نہیں حضرت
ہم آپ کے ساتھ مفتیان کرام بٹھاتے ہیں, 3 بار ہماری بات طے ہوئی ہے, آج تک تو مفتیان کرام میرے پاس کمپنی والوں کے تشریف نہیں لائے. وہ تشریف لاتے, ہمیں بتاتے, سمجھاتے, ہم سوال کرتے, وہ جواب دیتے, ہمیں وہ ہمارا مائنڈ سیٹ کلیئر کر دیتے, ہم کہتے تمہاری کمپنی جائز ہے. ہمیں کوئی آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہماری آپ سے کوئی نفرت یا کسی کو نیچا دکھانا یا کسی کو اونچا دکھانا کس شخصیت کے لیے, جی نہیں. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے نفرت, اللہ کے لیے رکھنا, اللہ کے لیے چھوڑنا, رب العزت کو بھی تو جواب دینا ہے. تو ابھی بھی وہ حضرات میرے رابطے میں کہتے جی ہم آئیں گے, وہ جب تک نہیں آتے نا میں نے اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دینا. میرے اس کے اوپر کوسچنز ہیں, میرے اس پر سوالات ہیں. آپ پرپل کمپنی کو اگر جائز کہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے ان سوالات کے جواب دے دیے. ہم اس میں قمار سمجھ رہے ہیں, ہم اس میں میسر سمجھ رہے ہیں, ہم اس میں ربا اور سود سمجھ رہے ہیں, ہم اس میں غبن کے معاملات کا اعتراض ہمیں موجود ہے. جب تک آپ اس کو کلیئرفائی نہیں کریں گے, مفتیان کرام اس کو حلال کیسے کہیں گے؟ سوالات کے جوابات دیں, اصحاب فتاویٰ, اصحاب افتاء کے سوالات کو آپ حل کریں, اپنی کمپنی کو آپ حلال فتویٰ لے کر آپ دنیا میں جا کر پیش کر دیں. کچھ دنوں پہلے راکٹ پیمپرز والوں کا مسئلہ, یہ ڈائپر والوں کا پیش ہوا تھا. اللہ پاک ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے, وہ علماء کی ٹیم کے ساتھ, اپنی لیگل ٹیم اور افتاء کی ٹیم کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں. ان کے بوڑھے والد بزرگ تشریف لائے ہیں, انہوں نے ہمیں مطمئن کیا, اطمینان دلایا. ہم نے ان کے حق میں بات کی ہے, جو شبہ تھا انہوں نے ختم کر کے بالکل معاملے کو ٹھیک کیا اور اصل وجہ بتا کر معاملے کو سارا حل کیا. میں نے ان کے حق میں ان کو ساتھ بٹھا کر کلپ ریکارڈ کرایا کہ اگر میرے کہنے کی وجہ سے آپ کے ڈائپر کا کوئی مسئلہ بنے, آؤ میرے کہنے کی وجہ سے اس کی تردید کر کے پوری بات کی وضاحت کر رہا ہوں. کیوں؟ مفتی کے اوپر واجب ہو جاتا ہے جب اس کے سامنے حالات آ جائیں. پہلی بات آئی تھی, ہم نے اس کو دیکھا, اس پر ہم نے فتویٰ دیا, ان نے اس چیز کو ختم کیا, ان نے اس چیز کو ہٹایا, ہم نے ان کے حق میں فتویٰ دے دیا. اگر ان کے خلاف بات کی تو ان کے حق میں بات کی ہے, اور دونوں کے معاملات کو سامنے رکھا, کلیئر ہو گیا. وہ دن یہ دن ہم نے اس کو کوئی نہیں پوچھا, تو غلط نہیں, بلکہ وہ حضرات تو ہمارے تھینک فل کر رہے ہیں, شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ حضرت آپ نے بہت اچھا کیا. میں نے کہا یہ شکریہ آپ جانے, آپ کا معاملہ جانے, آپ نے ٹھیک کام کیا. ہم نے آپ کے لیے اچھا فتویٰ جو لکھ دیا ہے وہ آپ کی ذات کے لیے نہیں لکھا, اللہ کی رضا کے لیے لکھا. اور غلط کہا تھا تو بھی اللہ کی رضا کے لیے. جب وہ چیز چلی گئی, اب آپ کا خریدنا, لینا, دینا, بیچنا بالکل جائز ہے, ٹھیک ہے. تو آج تک وہ راکٹ ڈائپر والے چل رہے ہیں. تو اس طرح پرپل والوں کو میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی, آپ مفتیان کرام کے پاس کیوں نہیں آتے؟ مجھے چھوڑیے, آپ بڑے بڑے دارالفتاء جو آپ کے خلاف فتوے آ چکے ہیں, کراچی سے, لاہور سے, ملتان سے, پشاور سے, یہ ان کے پاس آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ رجوع کیجئے, آپ ان کے پاس آئیے, آپ ان سے گفتگو کیجئے, اپنی لیگل ٹیم لائیے, اپنی افتاء کی ٹیم مفتیان کرام کو لائیے, سوال ہوگا, جواب ہوگا, بات کی تسلی ہوگی, حقیقت سامنے آئے گی. یا آپ کے ناجائز ہونے کا فتویٰ لکھیں گے, جائز ہونے کے لکھیں گے. لیکن آج کی تاریخ تک میں اس کے ناجائز ہونے کا قائل ہوں, کیونکہ ابھی تک ان کی نہ وضاحت آئی ہے نہ بات آئی ہے. تو جو بندہ میرا کلپ سن رہا ہے, اس لیے میں نے اس میں ڈیٹ میں نے ساتھ ڈال کے آپ کو مینشن کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اپنی بات کو سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور دینی معاملات میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طرح کے معاملات میں اگر ان حضرات کے پاس دلائل ہے تو جی بسم اللہ لائیے. ہم آپ کے دلائل کی سرچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں کہ وہ دلائل, وہ سکے آپ کے پاس کھوٹے ہیں, نقلی ہیں, اصلی ہیں, یا صرف پیسے کی بنیاد پہ لوگوں کے ایمان اور مال پر آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں جیسے لوگ باقی ڈال رہے ہیں, یا آپ سنت کے مطابق ایک تجارت کر رہے ہیں. جب آپ لائیے گا, معاملات سامنے آئیں گے, اس وقت ہم دیکھیں گے. فی الحال میں اس کمپنی کے معاملات کو جائز نہیں سمجھتا, ناجائز سمجھتا ہوں, لہٰذا اس سے فی الحال پرہیز بہتر ہے. عمیر شاہد سوال کرتے ہیں, نماز جنازہ میں درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی اور درود؟ بھائی عمیر, نماز جنازہ مسنون طریقے پر پڑھیں اور درود ابراہیمی پڑھیں. آپ نے نماز جنازہ ادا کرنی ہے, مستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, حضرت انس کی بھی ہے, باقی کتب احادیث میں موجود ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ میں پہلے ثنا پڑھتے, اس کے بعد درود پاک پڑھتے, درود ابراہیمی, اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتے, دعا حاضر میت کے لیے, اس کے بعد سلام پھیر دیتے. 4 تکبیریں یہاں فرض اور واجب کے زمرے میں ہیں. باقی اس کے ساتھ یہ دعا نماز جنازہ کی ہے اور درود ابراہیمی ہے. آپ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں اور نماز جنازہ سیکھنے کی عوام کوشش کریں. بڑے کا جنازہ, عورت مرد کا اکٹھا جنازہ, آپ اس کو پڑھیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا, نابالغ بچی کا اللہم اجعل حالنا, نابالغ بچے کا اللہم اجعل حولنا, یہ پورے جنازے موجود ہیں. آپ اس کو یاد کریں, آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں, پوری دعائیں کو پڑھیں, علماء کے ساتھ رہیں, اور جنازہ کیسے پڑھنا ہے, کیسے نہیں پڑھنا, اس کے معاملات کیسے ہیں, اس کا باقی معاملہ کیسا ہے, یہ سمجھیں.
اور اپنے اوپر لازم کریں، تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے فوت ہونے والے کو دنیا میں جانے کے بعد آپ آخری تحفہ اور قبر کی زندگی شروع ہونے کا پہلا تحفہ جو آپ اس کو دے رہے ہیں تو اچھے طریقے سے آپ دیں۔ کیا بازو پر کسی کا نام لکھوانا جائز ہے یا نہیں؟ وقار، ایک بات آپ کی خدمت میں کیے دیتا ہوں، یہ بازو پہ نام لکھوانے کا مطلب کیا ہے؟ پین سے لکھوا رہے ہیں یا چھید کے لکھوا رہے ہیں؟ اگر آپ پین سے لکھوا رہے ہیں یہ مٹ جائے گا، نہیں مٹ جائے گا تو بازو ننگا ہوگا، آپ واش روم میں جائیں گے، اللہ کے نام کی توہین ہے، آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ چھید کے لکھوا رہے ہیں تو جسم کو یوں چھیدنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ نے کیوں چھدوایا؟ آپ اس جگہ چھید کے ٹیٹو بنوا رہے ہیں اور نام لکھوا رہے ہیں، یہ اسلام میں حرام ہے۔ اللہ نے ہمارے جسم ہمیں جو دیے ہیں وہ بطور امانت دیے ہیں، اس امانت میں کسی کی ایک انگلی کاٹنا جائز نہیں ہے، تو اس کی یہاں سے کاٹ کاٹ کے بغیر ضرورت کے یہ جو ہم آپریشن کرواتے ہیں، یہ آپریشن تو ضرورت کی بنیاد پہ، آپ کو یہاں کیا ضرورت ہے؟ آپ کی تو آئی ڈی کارڈ بن چکا ہے، لہٰذا اس طرح کا معاملہ ناجائز ہے، آپ کبھی نہ کریں، یہ تو جہنم میں جلے گا اور عذاب ہوگا، اللہ محفوظ فرمائے، آپ کبھی نہ کریں۔ میں نے ایک بندے کو یہ مسئلہ سمجھایا، وہ اگلے دن اس کا یہاں لکھا ہوتا، میں نے کہا بھائی ناجائز ہے، اس کے اوپر توبہ کرو، وہ اگلے دن تیزاب اٹھائے اور اس نے اس کو ختم کر دیا۔ میں نے کہا تو آپ نے ڈبل جرم کر لیا، بھائی اس پر توبہ کر لیتے، معافی مانگ لیتے، آپ نے ایک بار پھر جسم کو تکلیف دی ہے تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے جو حضرات بنوا چکے ہیں سچی توبہ کریں اور معافی مانگیں اللہ سے، جب سامنے آئے استغفار کریں، شرمندگی دکھائیں اللہ کو کہ میرے مولا آئندہ نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی معاف کر دے، اور جو لکھوانے کا ارادہ کرتے ہو اس ارادے کو ترک کر کے چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں، بالکل یہ کام نہ کریں، یہ شریعت میں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ مفتی صاحب 786 کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ کا متبادل ہے، کیا بسم اللہ کی جگہ پر 786 لکھ سکتے ہیں؟ 786 کا ورڈ اس سے بسم اللہ بنتی ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بسم اللہ پر ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، لیکن 786 لکھ کر آپ یہ سمجھے کہ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ثواب مل گیا، یہ نہیں ملے گا۔ ایک بطور نشانی ہے، ایک بطور علامت ہے۔ تو حروف ابجد سے ہمارے اہل فن لکھتے ہیں، لیکن یہ اہل فن ہی تک محدود رہے، آگے نہ ہو، کیونکہ شرک اور شکر کے ابجد اور حروف ایک ہے۔ جو شرک ہے نا، یہ شین را اور کاف، یہی شکر ہے، شین کاف اور را، تو یہ شرک لکھا ہوا ہے یا اللہ کا شکر لکھا ہوا ہے، اس کا نمبر تو ہوگا ایک، اب لکھنے والے کی مرضی پر منحصر ہوگا، اس لیے عام بندے کو اس سے بچنا چاہیے، اہل فن تک محدود رہے۔ اور اگر 786 لکھنا ہے تو آپ لکھ لیں، بسم اللہ پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بسم اللہ لکھنے اور پڑھنے کا ثواب بھی مل گیا۔ بسم اللہ لکھنے اور پڑھنے کے ثواب کے لیے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہوگی، اور جب یہ آپ نے لکھ لیا، یہ بسم اللہ کے قائم مقام نہیں ہے، صرف بسم اللہ کا ایک علامت اور نشانی، اور حدیث پاک میں کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیے جائے وہ دم برید ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پڑھ لیا کریں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا کریں۔ اس کو آپ نے لکھنا ہے تو آپ لکھ لیں، لیکن اس کو بسم اللہ کی علامت سمجھیں، بسم اللہ والا ثواب نہ سمجھیں۔ یلجان سوال کرتے ہیں، میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، کوئی حل بتا دیں، جزاک اللہ۔ بھائی الجان، آپ کی بیوی آپ کے لیے کھانا پکاتی ہے؟ آپ کے ساتھ باقی معاملات میں کوآپریٹ کرتی ہے؟ جی کرتی ہے، تو پھر آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، یہاں کوآپریٹ کیوں نہیں کرتی؟ آپ اس کو سمجھائیں نا، آپ بتائیں، ڈنڈا اٹھا کر اسے آپ نہ کہیں نا، پیار سے کہیں۔ یا آپ کی بیوی اس لیے نماز نہیں پڑھتی کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، چل چل تو پڑھ، آپ پڑھ لیں، آپ نماز پڑھ لیں، اللہ خیر کرے گا، تو وہ کیسے پڑھے گی؟ آپ خود رول ماڈل بنے نا، آپ پڑھ کے دکھائیں گھر میں نماز، آپ صبح اٹھے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، پھر گھر والی بھی اٹھے گی۔ میری گھر والیاں بھی میرے پاس ہیں، میں بیٹھا ہوتا ہوں، بعض اوقات ذکر کے لیے میری گھر والی میرے ساتھ بیٹھی ہے، میں نے ذکر شروع کیا، اس نے بھی شروع کر لیا۔ ایک بار ہم بیٹھے ہیں، میرے کہنے کے بغیر اس نے شروع کر لیا ساتھ۔ کیوں؟ بندے کو کرنا چاہیے، دیکھ کے معاملہ ہوتا ہے۔ اولاد ہے یا آپ کے ازواج ہیں، وہ آپ کی اتباع میں چلیں گے، آپ خود نماز پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور بیوی کو ترغیب دیں، اسے بتائیں، سمجھائیں، اسے ہو سکے تو مستورات میں اپنے ساتھ روزے میں لے کر جائیں اور وقت لگوائیں اللہ کے راستے میں۔ وہاں نہیں ہے تو آپ اللہ کے راستے میں اور وقت لگوائیں، یعنی اسے مدرسے میں تبلیغ سننے کے لیے بھیج دیں۔ اللہ کا راستہ بہت بڑا ہے، صرف سے روزے تک محدود نہیں ہے، آپ مدرسے میں لے کر جائیں، خواتین کے بیان میں لے کر جائیں، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، وہاں پر جا کر اسے سمجھائیں، اسے بتائیں، اسے دینی صحبت دے، دینی معاملات دے، دینی کتب لے کر دیں، تاکہ وہ پڑھے سمجھے اور اپنے دین کو سمجھ بھی سکے اور آگے سمجھا بھی سکے۔ حسان حامدی انڈیا سے سوال کرتے ہیں،
کیا جمعے کے خطبے کے دوران خلفائے راشدین کا نام لینا ضروری ہے؟ اس کے بغیر خطبہ ہوگا یا نہیں؟ حسان بیٹا، جمعے کا خطبہ تو بہت مختصر بھی ہے. آپ کھڑے ہوں، آپ اس میں حمد و ثنا کریں، الحمدللہ کریں، سبحان اللہ کریں، بیٹھ جائیں، پھر جمعے کو دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوں، اس پہ الحمدللہ سبحان اللہ یہ باتیں کہتے ہیں، آپ کو خطبہ تو ہو گیا. یہ مختصر سا خطبہ ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے. جو ہمارے حضرات، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے اکابرین یہ جو خطبہ پڑھتے ہیں جس میں آیات بھی ہیں، حمد و ثنا بھی ہے، احادیث بھی ہے، پھر اس کے ساتھ صحابہ کرام، اہل بیت عظام، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، ان سب کے نام بھی ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. کیوں؟ قدح صحابہ ہو تو مدح صحابہ ہونا چاہیے. جہاں صحابہ اور اہل بیت کے بغض کو پالا جائے اور بتایا جائے تو وہاں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو پیش کیا جانا چاہیے. اسی لیے صحابہ کے نام بھی ہیں، اہل بیت کے نام بھی ہیں، پیغمبر کے چاروں صاحبزادیوں کے نام بھی ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک، حضرت معاویہ بن ابی سفیان تک رضی اللہ تعالی عنہم تک سب کے نام ہیں. لینے چاہیے. احادیث بھی پڑھنی چاہیے. آیات عقیدے کے اوپر پڑھیں، احادیث عقیدے کے اوپر پڑھیں، ان کے ایمان اور عقیدے کو سمجھانے کے لیے، عمل کے بتانے کے لیے پڑھیں، تو یہ بہت اچھی طرح بات ہے. اسی لیے ہمارے اکابرین کی ترتیب ہے، وہ اس خطبے کو کامل کر کے پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں رکھتے ہیں، اور خطبے پر اتنا ہی ٹائم لگائیں جتنا آپ کا نماز کے اوپر ٹائم لگ رہا ہے. یہ نہ ہو خطبہ لمبا اور نماز چھوٹی، اور نماز لمبی اور خطبہ چھوٹا. آپ برابر کی بنیاد پہ دیکھ کر اس خطبے کو پڑھ لیں. باقی اس کی تفصیل کیا ہے، باقی اس کے معاملات کیا ہیں، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جمعے کے خطبے موجود ہیں، باقی حضرات کے موجود ہیں، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا موجود ہے. اس طرح کے خطبات کو آپ سامنے رکھ لیں اور اس سے اپنا معاملہ اور نتیجہ نکال لیں. محمد حمزہ پوچھتے ہیں، رات کو وضو کرنا سنت ہے لیکن والدہ سردی کی وجہ سے وضو نہیں کرنے دیتی اور والدہ کی بات ماننا بھی ضروری ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ حمزہ بھائی، ماں کی بات ماننا فرض ہے، رات کو وضو کرنا سنت ہے. سنت پر ماں نے روکا ہے، آپ کو فرض ماں کی بات ماننی چاہیے. اس پر میں ایک درمیانی راستہ سمجھائے دیتا ہوں. امی جی روک رہی ہیں ود ریزن، وداؤٹ ریزن نہیں، بلکہ وجہ کے ساتھ کہ بیٹا سردی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کریں، آپ کو زکام لگ سکتا ہے. یہ شفقتاً حکم ہے. آپ کہیں امی میں وہ وجہ ختم کیے دیتا ہوں، پانی گرم کر لیتا ہوں، گرم پانی سے وضو کر لوں گا، سنت بھی ادا ہو جائے گی، ماں کا دل بھی خوش ہو جائے گا. تو بہت اچھا طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے. باقی طریقے آپ سے نکلتے ہیں، باقی معاملات آپ سے چلتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ ایک اچھے طریقے سے لے لیں. انہیں کہ امی میں گرم پانی سے وضو کر لیتا ہوں اور اس کے بعد رات کو سو جاؤں گا. سردیاں چل رہی ہیں نا، گرمیاں تو امی نہیں کہے گی. اس کے باوجود بھی امی روکتی ہے تو امی کی بات ماننا پھر بھی ضروری ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ کہ میرے بندے، اگر تجھے تیری ماں اور باپ شرک کا کہہ دے کہ تو شرک کر، اللہ کے ساتھ شریک کر، دین چھوڑ دے، ایمان اسلام اور مذہب چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے، ایمان کو بدل دے، عقیدہ اور نظریہ بدل دے، یہ بات نہ ماننی. فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا. لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا رہنا، اس نے سلوک کرنا، پیار اور محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا. تو اتنی بڑی بات علماء نے لکھا ہے کہ اگر ماں باپ جماعت میں جانے سے منع کریں نا کہ تو جماعت سے نماز نہیں پڑھے گا، گھر میں پڑھے گا، نماز پڑھنے دیتے ہیں، گھر میں پڑھنے دیتے ہیں، مسجد نہیں جانے دیتے، تو ماں باپ کا کہنا مان کے گھر نماز پڑھ لو، مسجد نہ جاؤ. جو ماں باپ کی اتنی بڑی بات ماننے کی ہے، تو وہاں ایک وضو کی ٹھنڈے اور گرم پر ماں بات کر رہی ہے، تو آپ امی کا کہنا مان لینا. انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ میرا پاک پیغمبر پہ اعمال پیش ہوتے ہیں، وہ بھی خوش ہوں گے اور اللہ بھی آپ سے راضی رہے گا اور ماں بھی آپ سے راضی رہے گی. لیکن اگر امی نے سردی کی وجہ سے منع کیا، ماں کی بات آتی ہے نا، میں یقین مانے ضبط کے بندھن توڑ بیٹھتا ہوں. مبارک ہیں وہ لوگ جن کی مائیں موجود ہیں. آپ کو اپنی امی اور ابو سے ملنے کے لیے گھر کا دروازہ بدلنا پڑتا ہے، نہیں کمرے کا دروازہ. مجھے میرے ماں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. تو ماں ماں ہوتی ہے اور باپ باپ ہوتا ہے. تو قدر کریں، یہ زندگی میں قدر کریں، محبت کریں، اطاعت کریں. آپ کی دنیا میں بہتر ہوگی، آپ کی آخرت بہتر ہوگی. امی کو بتا دیں امی آپ نے ٹھنڈ سے منع کیا تو میں نے پانی گرم کر لیا، گیزر والے پانی سے گرم پانی سے وضو کر رہا ہوں تو بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اگر گرم کا انتظام نہیں ہے تو ماں کا کہنا مانو، انشاءاللہ تعالی
اللہ کرم اور فضل فرمائے۔ نصیب اللہ سوال کرتے ہیں اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو اس عورت کا کوئی گھر کا کام کرنے والا نہیں، تو کیا عورت گھر سے باہر کا کام جیسے کھیتی باڑی وغیرہ خود کر سکتی ہے یا نہیں؟ میں اس پر مستقل کلپ دے چکا ہوں، نصیب اللہ کو کہیں وہ عدت کی بات سن لیں۔ محمد عبداللہ میاوالی سے سوال کرتے ہیں کوئی غیر عالم سادہ مسلمان جو حافظ بھی نہیں ہے جمعے کا خطبہ دیکھ کر پڑھ کے اہل محلہ کو جمعہ پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر وہ دیکھ کر خطبہ پڑھ سکتا ہے اور نماز کے معاملات جانتا ہے تو یہ آدمی خطبہ پڑھ لے، اس کے بعد نماز پڑھا دے اور اذانوں کی وہی ترتیب رکھ لیں۔ تقریر کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہو، تو مسائل سمجھانے کے لیے جمعہ ان کا ادا ہو جائے گا۔ خطبہ وہ آدمی دیکھ کے پڑھ لے، دیکھ کے پڑھنے میں کون سا حرج ہے، لیکن پڑھ صحیح لے، لہن جلی اس میں نہ ہو، وہ غلط نہ کہ ادھر ادھر کی باتیں۔ وہ ٹھیک خطبہ پڑھ سکتا ہے، دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، خطبہ پڑھ لے، اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں اور جمعے کی پوری ترتیب ہے تو آپ